نماز جنازہ اصل میں ایک قسم کی سفارش ہوتی ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس میت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز جنازہ کے ذریعے اس میت کو بخش بھی دیتے ہیں۔ احادیث میں اس کا وعدہ بھی آیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئتا کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کے لیے 100 آدمی تقریباً جمع ہوتے ہیں، جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے، اور یہ میت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو پھر بخش دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب میت کے لیے 40 آدمی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب میت کے لیے نماز جنازہ میں 3 صفیں بنتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی مغفرت واجب کر دیتے ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا صرف میت ہی کو ثواب نہیں ہے، بلکہ جو حضرات نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات میت کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ حضرات اس میں سستی کرتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں کہ مختلف قسم کے اعذار پیش کرتے ہیں اور نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ نماز جنازہ ہو اور کچھ حضرات جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں، جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب ان حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کچھ حضرات ناپاکی کا بہانہ لگاتے ہیں، کچھ حضرات نماز جنازہ یاد نہ ہونے کا بہانہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں بہانے جو ہیں بیکار ہیں، کیونکہ کیا وہ اشخاص پاک نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نماز جنازہ کی یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں پھر بھی نماز جنازہ میں ان دعاؤں کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، تو اس لیے نماز جنازہ ان دعاؤں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر گاؤں کے کچھ اشخاص جن کو معلوم ہو کوئی شخص مر گیا تو وہ حضرات اگر کچھ حضرات اگر میت پر نماز جنازہ پڑھیں گے تو سارے گاؤں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، ساروں کے سروں سے بوجھ اتر جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا تو سارے گاؤں کے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں؟ تو نماز جنازہ کے اندر صرف 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 4 تکبیریں کہنا۔ تو یہ نماز جنازہ کے اندر فرض ہیں، 2 فرض، نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 4 تکبیریں کہنا۔ تو اگر کوئی تکبیر چھوٹ جائے گی یا قیام انسان نہیں کرے گا نماز جنازہ میں، اس صورت میں نماز جنازہ ادا نہیں ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کا وقت کیا ہے؟ کس وقت نماز جنازہ پڑھی جائے؟ کیا جس طریقے سے نماز کے اوقات ہیں اسی طریقے سے نماز جنازہ کے بھی اوقات ہیں؟ نہیں، نماز جنازہ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے نماز کی طرح اوقات متعین نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فجر اور عصر کے بعد کیا نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی ہاں، فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طلوع آفتاب یا زوال شمس یا غروب شمس کے وقت نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو گیا، مطلب میت کو ہم نے غسل دیا اور کفن دیا، اسی وقت تیار ہو گیا، تو اب غروب شمس کے وقت بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، طلوع شمس کے وقت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور زوال شمس کے وقت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر میت پہلے سے تیار ہے اور ہم نے دیر لگا دی، تب تک زوال شمس آ گیا یا غروب شمس آ گیا یا طلوع شمس آ گیا، تو اب اس وقت نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ میں تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں کسی کی وجہ سے؟ تو نماز جنازہ میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر عیز و اقربا ہو، قریبی رشتہ دار ہو، ان کا انتظار ہو، تو اس صورت میں تھوڑی تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نماز جنازہ میں تاخیر کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ یہ آج کے کچھ مسائل تھے، تو اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔